مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہل، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دعا سرکار امام زمانہ، کوشش کریں سب مل کے ہمارے ساتھ پڑھیں۔ الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء، اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر او هو اقرب۔ بلند آواز، یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا علی یا علی اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران۔ کھڑے ہو جائیے۔ یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث الغوث ادرکنی ادرکنی الساعة 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 العجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ بلند ترین صلوات۔
عزیزان واجب الاحترام، خدا کا شکر کیجئے کہ خدا نے پھر محرم نصیب فرمایا۔ بہت عظیم نعمت ہے۔ بہت سارے لوگ پچھلے سال آپ کے ساتھ ہوں گے مگر اب مٹی کے منوں کے نیچے ہیں، اور ان کی تمنا یہی ہے کہ کاش ہم بھی زندہ ہوتے۔ خدا کا شکر کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ پہ آئیے غور کریں۔ کمال کی آیت ہے، کہہ رہی ہے لوگو اسلام کا پیغام سنو، لوگو اسلام کا میسج سنو۔ اسلام کا میسج کیا ہے؟ من قتل، جس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے ایک انسان کا قتل کیا، بلکہ اسلام کا قانون یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے، وہ سمجھ رہا ہے وہ ایک انسان کا قاتل ہے مگر اللہ لکھ دے گا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر ڈالا۔ دیکھیے اسلام کتنا عظیم پیغام دے رہا ہے امن کا۔ اور یہ کل جو کچھ ظالموں نے حملہ کیا علماء پر گلگت میں اور 2 مومنین شہید ہو گئے، خدا ان ظالموں کو نیست و نابود کرے۔ یہ ظالم خود کو مسلمان کہتے ہیں مگر قرآن کا قانون تو سنو، اسلام کا قانون تو سنو۔ اسلام کہہ رہا ہے اسلام میں قتل کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کا قانون اتنا عظیم ہے، انشاءاللہ آئندہ مجالس میں گفتگو ہوگی کہ اسلام کہتا ہے مسلمان کا قتل بھی جائز نہیں، عیسائی، یہودی، ہندو، غیر مسلمان کا قتل بھی جائز نہیں۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اسلام امن کا پیغام ہے۔ اسلام امن کا میسج ہے کہ لوگوں کسی پر ظلم نہ کرو، نہ شیعہ پہ ظلم کرو، نہ سنی پہ ظلم کرو، نہ مسلمان پہ ظلم کرو، نہ غیر مسلمان پہ ظلم کرو۔ اگر تم نے کسی مسلمان کو قتل کیا تو بھی اللہ یہی کہے گا گویا تم نے پوری انسانیت کا قتل کر ڈالا۔ اگر تم کسی عیسائی کو قتل کرو گے تو بھی اللہ یہی کہے گا کہ تم نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ اگر کسی نے ایک بے گناہ انسان کا قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ مگر بات کا جملہ کمال کا جملہ ہے۔ بات کا جملہ کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک انسان کو زندہ کیا، جس نے ایک انسان کو زندگی دے دی، جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے ایک انسان کو بچایا، وہ یہ سمجھ رہا ہے اس نے ایک انسان کو بچایا مگر اللہ لکھ رہا ہے اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اس نے ایک انسان کو نہیں، اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اب ابتدا میں آپ کی پیاری سماعتوں کو ایک جملہ ہدیہ کروں۔ اگر کوئی عام انسان کسی عام انسان کو بچائے تو اس کا یہ مقام ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا۔ تو ذرا سوچ کر بتائیے میرے مولا علی، میرے آقا علی کا کیا مقام ہوگا جس نے کسی عام انسان نہیں بلکہ اس کو بچایا جو کائنات کی جان تھا۔ علی کا کیا مقام ہوگا جس نے اس کو بچایا جو کائنات کی جان ہے، جو کائنات کی روح ہے۔ اور میرے مولا علی نے ایک دو بار نہیں، مسلسل تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ میرے مولا علی مسلسل رسول خدا کی جان بچا رہے ہیں۔ اور جب میرے مولا علی اللہ کے رسول کی جان بچاتے تھے نا تو اللہ تبارک و تعالی جب دیکھتا تھا میرا ولی میرے نبی کی جان بچا رہا ہے تو اللہ خود علی کے فضائل سنانا شروع کر دیتا تھا۔ علی مولا کے فضائل صرف ہم نہیں پڑھتے، خود خدا پڑھ رہا ہے۔ جب خدا دیکھتا تھا علی کو اپنی جان کی فکر نہیں، علی رسول کی جان بچانے کے لیے موت کے بستر پہ سو جا رہے ہیں تو خدا کہتا تھا جبریل یہ علی کی فضیلت لے جا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ کچھ لوگ ہیں جو بستر پہ سو کر اللہ کی رضا خرید لیتے ہیں۔ علی کے فضائل خود
خدا سنا رہا ہے، بلکہ اور آگے بڑھیے، جب اللہ کے رسول بھی قدم قدم پہ دیکھتے تھے علی کی شجاعتوں کو، علی کی بہادری کو، تو اللہ کے رسول بھی علی کے فضائل سناتے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے دیکھا، کون رسول؟ وما ينطق عن الهوى کے مصداق رسول، جو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ایک ضربت ہے مگر محافظ قرآن ہے، ایک ضربت ہے مگر محافظ اسلام ہے، ایک ضربت ہے مگر محافظ دین ہے، ایک ضربت ہے مگر محافظ شریعت ہے، تو اللہ کے رسول نے بھی کہہ دیا، علی کے فضائل میں کہہ دیا کہ ضربت علی فی الخندق افضل من عبادت ثقلین، لوگوں ضربت ایک ہے کائنات کی عبادت سے افضل ہے۔ علی مولا کے فضائل خدا سنا رہا ہے، علی مولا کے فضائل رسول خدا سنا رہے ہیں۔ مگر عزیزان محترم، آپ تو جانتے ہیں کہ علی کے دشمن ہمیشہ رہے ہیں، جن سے علی کے فضائل ہضم نہیں ہوتے، جن سے علی مولا کے فضائل برداشت نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں۔ رسول کے زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں۔ اب جب ان دشمنوں نے دیکھا قدم قدم پر علی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، کبھی اللہ قرآن میں آیتیں نازل کر رہا ہے، کبھی رسول خدا حدیث میں فرما رہے ہیں، تو ان دشمنان علی نے کہا کہ اصل میں پتہ ہے کیا ہے، یہ جو علی شب ہجرت کو موت کے بستر پہ سو گئے نا، یہ اتفاقاً علی موت کے بستر پہ سو گئے۔ توجہات کا طالب ہو، دشمنان علی کہتے ہیں اتفاقاً علی موت کے بستر پہ سو گئے۔ اچھا خیبر کا کیا کہو گے؟ کہتے ہیں خیبر فتح ہونے والا تھا، 39 دن گزر چکے تھے، اتفاقاً علی نے خیبر فتح کر دیا۔ اچھا خندق کا کیا کہو گے؟ عمر بن عبدود کا کیا کہا عمر بن عبدود گرنے ہی والا تھا، اتفاقاً علی نے عمر بن عبدود کو گرا دیا۔ اچھا کعبے کا کیا کہو گے؟ کہا وہ علی کی والدہ کعبے کے سامنے آ چکی تھی، اتفاقاً کعبے میں ولادت ہو گئی۔ اچھا تو یہ بھی بتاؤ نا کہ کیا اتفاقاً علی نے رسول کی گود میں کبھی قرآن پڑھا، کبھی توریت پڑھی، کبھی انجیل پڑھی، کبھی زبور پڑھی؟ کہا ہاں یہ بھی اتفاقاً ہے، اتفاقاً علی باب العلم بن گئے، اتفاقاً علی کو مال حق کہا گیا، اتفاقاً علی کو مال قرآن کہا گیا، اتفاقاً علی مباہلہ میں آ گئے، اتفاقاً علی چادر تطہیر کے نیچے آ گئے، اتفاقاً علی شب ہجرت کو رسول کے بستر پہ سو گئے۔ بس ایک جملہ میں کہوں گا، ایک ہی جملہ کافی ہے، اے علی کے دشمنوں تم کہہ رہے ہو اتفاقاً علی نے خیبر فتح کیا، اتفاقاً علی نے خندق فتح کیا، اتفاقاً علی صاحب ذوالفقار بنے، تو اتنا تم مان لو کہ کائنات کے سارے اتفاقات نے مل کر اتفاق کر لیا ہے کہ فضیلتیں ہیں تو بس علی کے در پہ۔ تم کہہ رہے ہو اتفاقاً علی فاتح خیبر بنے، تو سن لو کائنات کے سارے اتفاقات نے مل کر اتفاق کر لیا کہ فاتح خیبر بنیں گے تو بس علی، فاتح خندق بنیں گے تو بس علی، صاحب ذوالفقار بنیں گے تو بس علی، باب العلم بنیں گے تو بس علی، دار الحکمہ بنیں گے تو بس علی، نور و ایمان بنیں گے تو بس علی، کل ایمان بنیں گے تو بس علی، کفر و ایمان کے لیے فرقان بنیں گے تو بس علی، اور نسلوں کے لیے معیار طہارت بنیں گے تو بس علی۔ تمام اتفاقات نے مل کر اتفاق کر لیا کہ فضیلتیں آئیں گی تو علی کے در پہ آئیں گی، فضیلتیں جھکیں گی تو علی کے قدموں پہ جھکیں گی۔ اے دشمن علی، اے علی سے بغض رکھنے والے، تو لگتا ہے بھول گیا ہے اور تم نے حدیث رسول نہیں پڑھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علی سے دشمنی صرف علی سے دشمنی نہیں ہے، جو علی سے بغض دشمنی رکھتا ہے وہ حقیقت میں رسول کا دشمن ہے، اور جو رسول کا دشمن ہے وہ حقیقت میں خدا کا دشمن ہے۔ مگر آپ نے سنا میرے مولا علی، میرے آقا علی، تاریخ گواہ ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ گفتگو ہوگی، تاریخ بھری ہوئی ہے کہ جہاں رسول کو خطرہ ہوتا تھا مولا علی سامنے آ جاتے تھے۔
مولا علی کہتے تھے میں شہید ہو جاؤں رسول بچ جائیں، میری جان چلی جائے رسول کی جان بچ جائے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ومن احیاہا، جس نے ایک انسان کو بچایا۔ عام انسان کی بات ہو رہی ہے، رسول تو جان کائنات ہیں، رسول تو روح کائنات ہیں۔ جس نے ایک عام انسان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا۔ مگر اس آیت کو ذرا اور سمجھیے۔ ایک شخص آیا چڑھے سرکار کے پاس، کہا مولا یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ آیت کہہ رہی جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل۔ اچھا قتل تو انسان کر بھی سکتا ہے خدا نخواستہ، مگر ایک انسان کسی کو زندہ کیسے کرے گا؟ زندہ تو نہیں کر سکتے ہم کیسے زندہ کریں گے؟ امام نے کہا یہاں زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک مردہ دل کو تو زندگی دے دے۔ ایک انسان گمراہ ہے، ایک انسان خطا کار ہے، ایک انسان غلط راستے پر ہے، ایک انسان بے نمازی ہے، ایک خاتون بے حجاب ہے، ایک شخص رشوت لیتا ہے، ایک شخص غیبتیں کرتا ہے، ایک شخص مسجد امام بارگاہ سے دور ہے، ایک شخص گندی فلمیں دیکھتا ہے، ایک شخص گانے سنتا ہے، مگر تم نے کوشش کی اس گمراہ انسان کو امر بالمعروف کیا، نصیحت کی، اور تمہاری کوششوں سے جب وہ مردہ دل زندہ ہو گیا، جب وہ بے نمازی ہو گیا، جب وہ بے حجاب با حجاب ہو گئی، جب وہ گمراہ نیک نمازی ہو گیا، تو اللہ لکھ دے گا گویا تم نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ کمال کا جملہ ہے، کمال کی آیت ہے۔ یعنی ایک انسان ایک گمراہ کو اگر آپ نے ہدایت دی کتنا عظیم ثواب۔ البتہ یہ جو ایکسپلینیشن مولا نے دی یہ پہلے حصے پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ جس نے ایک انسان کا قتل کر دیا، تو اب پتہ چلا دو قسم کے قتل ہوئے، ایک قتل ہوا جسم کا، ایک قتل ہوا روح کا، ایک زندہ کرنا جسم کا، ایک زندہ کرنا دل کا، مردہ دل کا۔ زندہ کرتے ہیں میرے مولا علی اپنی ٹھوکر سے مردوں کو، تو علی والے کم سے کم اتنا تو کریں علی کی پیروی میں کہ مردہ دلوں کو زندہ کریں۔ علی والے صرف نام کے نہ ہونا، جب میرا مولا علی مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، جب میرا مولا علی مردہ جسموں کو زندہ کرتا ہے، تو آپ اگر جسموں کو زندہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم مردہ دلوں کو تو زندہ کر سکتے ہیں، یعنی گمراہ کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ مگر پہلی آیت کا حصہ بھی اس پہ بھی غور کیجئے، جس نے ایک انسان کا قتل کیا۔ کیا مطلب؟ الحمدللہ یہاں کوئی قاتل نہیں بیٹھا، سب شریف انسان ہیں، مگر کبھی کبھار انسان کوئی جملہ کہہ بیٹھتا ہے، کوئی ایسا لفظ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے، کوئی ایسا لفظ اس کے منہ سے نکل جاتا ہے جس کے نتیجے میں ایک انسان کی روح کا قتل ہو جاتا ہے۔ مثال دوں، ایک جوان نے داڑھی رکھی بیچارے نے، اور آپ نے دیکھتے ہی کہا جس نے آج تک داڑھی نہیں رکھی تھی، آپ نے دیکھتے ہی کہا مولوی بن گئے ہو کیا؟ جوان نے جا کے داڑھی شیو کر لی۔ اب یہ آپ کا ایک جملہ سبب بنا کہ وہ گمراہ ہو جائے، آپ کا ایک جملہ۔ اب ایک بیچارہ مسجد میں آ گیا، پوری زندگی مسجد میں نہیں آیا تھا، مسجد میں آ گیا، آپ نے یوں دیکھ کر اسے کہا واہ بھائی واہ تم بھی نمازی بن گئے۔ اب شاید یہ آپ کا یہ ایک جملہ سبب بنے پھر وہ مسجد آنا چھوڑ دے۔ توجہات کا طالب ہوں، اگر آپ کے ایک جملے کی وجہ سے ایک انسان گمراہ ہو گیا تو پھر یہ نہ سمجھیے کہ آپ نے ایک انسان کو گمراہ کیا، اللہ لکھ دے گا آپ نے پوری انسانیت کو گمراہ کر دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے سوچو یہ جو لفظ نکل رہا ہے میرے منہ سے، یہ کلمہ، یہ جملہ کہیں خدا نہ خاصہ کسی کا دل تو نہیں توڑ رہا، کہیں کسی کو گمراہ تو نہیں کر رہا، مگر ہمارا جو موضوع ان تمام 9 دنوں میں ہوگا وہ اس دوسرے جملے پر ہوگا، من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا۔ جس نے ایک مردہ دل کو زندہ کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو زندہ کر دیا، یعنی جس نے ایک گمراہ انسان کو ہدایت دی۔ اچھا آپ باہر چلے جائیں، روڈ پہ، گلی میں، سڑک پہ، کسی گمراہ کو دیکھیں جو غلط کام کر رہا ہے، اگر آپ اس کو نصیحت کریں، امر بالمعروف کریں، جو کہ واجب ہے، جو کہ بہت ضروری ہے، جس معاشرے میں سے امر بالمعروف ختم ہو جائے وہ معاشرہ تباہ ہے۔ جس معاشرے میں سے امر بالمعروف نصیحت ختم ہو جائے وہ معاشرہ تباہ ہے۔ لیکن باہر کیا ہوگا؟ جب آپ کسی کو نصیحت کریں گے وہ غصہ کرے گا، وہ بدتمیزی کرے گا، کہے گا نن آف یور بزنس، بھائی تیرا کیا جائے، کہے گا اٹس مائی پرسنل میٹر، یہ میرا پرسنل میٹر ہے۔ اور خاتون ہوگی تو شاید کہہ دے گی کہ میرا جسم میری مرضی، آج کل یہ نعرے بھی بہت چل رہے ہیں، تو وہ آپ کو الٹا گلے میں بات پڑ جائے گی کہ میں گیا تھا نصیحت کرنے تو تھپڑ کھا کے واپس آ گیا۔
تو ہر انسان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، البتہ ہونی چاہیے. رسول خدا سے سیکھیں گے انشاءاللہ آئندہ مجالس میں کہ اللہ کے رسول جاتے تھے مختلف شہروں میں، لوگ پتھر مارتے تھے، رسول پتھر کھاتے تھے تاکہ صرف ایک انسان اس میں سے اس کی ہدایت ہو جائے. تو وہ تو انشاءاللہ کھانے ہیں. حقیقی شیعہ جو ہے اسے امر بالمعروف کرنا ہے. نصیحت بھائی مولا حسین نے اپنی جان قربان کر دی. کیوں؟ آپ تو پڑھتے ہیں نا زیارت عاشورہ میں کہ مولا کا مقصد کیا تھا، ہدف کیا تھا؟ امر بالمعروف، کہ بھائی اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کی ہدایت کر. لیکن اب دیکھیے آپ کے لیے ایک آسان مرحلہ یہ بات کا مرحلہ ہے، یہ بات کا مرحلہ ہے کہ آپ باہر جا کے نصیحت کریں. سب سے پہلا اور آسان مرحلہ کیا ہے؟ آپ کے گھر کے اندر. اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، ائمہ اطہار نے کہا دیکھو یہ جو بچے اللہ نے تمہیں دیے ہیں نا، ان بچوں کی ہدایت کرو، اس گمراہ بچے کو صحیح راستہ دکھاؤ. بلکہ گمراہ کیوں، بچہ تو معصوم اللہ تمہیں دیتا ہے. بچہ جب تمہیں دیتا ہے وہ گمراہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو تمہاری غفلت کی وجہ سے گمراہ ہو سکتا ہے، مگر اللہ تمہیں بچہ معصوم بنا کے بھیج کے دیتا ہے. کیا کہتے ہو؟ معصوم بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے. اللہ معصوم بچہ دیتا ہے. اب کہتا ہے اس معصوم بچے کو نمازی بنا دو، اس معصوم بچی کو با حجاب بنا دو، اس کو برائی سے دور رکھو، اس کو نیکیاں سکھا دو. اے انسان، تم اپنے ایک بچے کی، اپنے ایک بیٹے کی، اپنی ایک بیٹے کی صحیح تربیت کرو گے، لوگ کہیں گے اس نے ایک بچے کی تربیت کی، اللہ کہے گا اس نے پوری کائنات کو زندگی دے دی. دیکھیے کتنا آسان. اور ہمارا موضوع انشاءاللہ ان 9 دنوں میں تربیت اولاد رہے گا، اور ہر روز انشاءاللہ آپ کو نسخہ بھی بتائیں گے کہ جو بیچارے تربیت میں سستی کر گئے، جن بیچاروں سے تربیت میں سستی ہو گئی اور اب بچہ ہاتھ سے نکل گیا تو وہ کیا کریں. تو ہر روز ایک نسخہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. اور کل سے انشاءاللہ 9:30 بجے انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے، تو 9:30 سے 10:30 انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہوں گے. اور جو نسخے ہم دیں گے، میرے خیال میں کچھ لوگوں کو یاد ہوگا 2020 میں جب ہم آئے تھے نسخہ دے کے جاتے نہیں تھے تاکہ نسخہ شہید نہ ہو. ہم یہاں وعدہ بھی لیتے تھے کہ بھائی کون اس پہ عمل کرے گا، اور دوسرے دن پتہ چلتا تھا کتنے لوگ عمل کر کے آئے ہیں. وہی سلسلہ انشاءاللہ اب بھی آپ کی خدمت میں رہے گا. مگر تربیت اولاد سنیے کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ٹاپک ہے. اگر آپ نے سمجھا، آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے روزہ رکھ لیا، آپ نے خمس دے دیا، آپ نے زکوٰۃ دے دی، آپ نامحرم کو نہیں دیکھتے، آپ گندی فلمیں نہیں دیکھتے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اب آپ پکے جنتی؟ نہیں، بلکہ قیامت کا دن ہوگا. روایت میں ملتا ہے قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا. ایک خاتون لائی جائے گی بڑی نیک صالحہ مومنہ نمازی روزے دار، جس کی ایک نماز قضا نہیں ہوئی، جس کا ایک روزہ قضا نہیں ہوا، اور حجاب کی اتنی پابند کہ 9 سال کی عمر سے پہلے اس نے حجاب شروع کیا اور سخت ترین گرمی میں حجاب کرتی تھی. بڑی مومنہ، بڑی صالحہ. فرشتے کہیں گے مرحبا تو پکی پکی جنتی، مگر آواز قدرت آئے گی اسے جہنم میں پھینک دو. اللہ اکبر. خدایا میں نے نمازیں پڑھی. فرشتے چیخ اٹھیں گے خدایا یہ تو نمازی تھی، اس نے حجاب اتنا کیا، اتنا خیال. اکثر خواتین باہر تو حجاب کرتی ہیں، گھر میں حجاب نہیں کرتی. سمجھتی ہیں کہ جناب یہ میاں کا بھائی بھی محرم ہے. میاں کا بھائی کیسے محرم ہوا؟ ہاں بھائی. اور اسی طرح سمجھتے کزن محرم ہے، کزن کب سے محرم ہوا؟ ہاں بھائی. اس خاتون نے تو گھر میں بھی حجاب کا خیال رکھا. خدایا اتنا خیال، خدایا جہنم میں کیوں؟ آواز قدرت آئے گی اس نے خود تو حجاب کیا مگر بچی کو حجاب نہیں سکھایا. اب دیکھیے تربیت اولاد کا ٹاپک کتنا ضروری ہے. یعنی آپ محنت کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، خاتون بیچاری حجاب کرے سخت گرمی میں، مگر ایک چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے کہ بچے کی تربیت نہیں کی، جہنمی. پھر اسی طرح ایک مرد لایا جائے گا، ایک شخص لایا جائے گا، بڑا مومن، بڑا نیک، بڑا نمازی، حاجی جناب، کئی حج کیے، زیارت پہ گیا، بہت نیک، داڑھی کبھی شیو نہیں کی، غیبت کبھی نہیں کی، تہمت کبھی نہیں لگائی، کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا، کبھی نماز تہجد قضا نہیں، بڑا نیک نمازی. فرشتے کہیں گے مرحبا تو پکا جنتی، مگر آواز قدرت آئے گی اسے بھی جہنم میں ڈال دو. خدایا اس کی خطا کیا، اس کی غلطی کیا؟ آواز آئے گی خود نماز تو پڑھتا تھا مگر بیٹے کو بیٹی کو نماز نہیں سکھائی. خود خمس دیتا تھا مگر بیٹے کو بیٹی کو خمس نہیں سکھایا. خود نیک عمل کرتا تھا مگر اپنے بچے کو اس نے نیک عمل نہیں سکھایا. اب دیکھیے اگر آپ تربیت میں غفلت کر جائیں تو کتنا نقصان. اور اب سنیے، اگر تربیت میں آپ محنت کریں، اگر آپ اپنے بچے کو نیک نمازی بنائیں، اب اس کا فائدہ بھی سنیے. اور انشاءاللہ کل پھر اس پہ گفتگو ہوگی کب سے تربیت شروع کی جائے، کیسے تربیت کی جائے، اور جو بیچارے جن کے بچے ہاتھ سے نکل گئے وہ بیچارے کیا کریں، اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اب تربیت کا آپ نے سنا نہ کرنے کا کیا نقصان بچوں کی اگر آپ تربیت نہ کریں، اور اب سنیے تربیت کرنے کا کیا فائدہ.
اللہ کے رسول اپنے اصحاب کے پاس تشریف فرما ہے اور اصحاب کو کہتے ہیں میرے صحابیوں جانتے ہو نا، جب کوئی مر جائے اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے. حقیقت ہے، میں مر جاؤں، آپ مر جائیں، ہم لوگ مر جائیں، ہمارا اعمال نامہ بند ہو جائے گا. اعمال نامہ کیا ہے؟ ہم جو بھی عمل دن میں کرتے اس پہ لکھا جاتا ہے. اس نے آج نماز پڑھی، اس نے آج نماز قضا کی، اس نے آج غیبت کی، اس نے آج جھوٹ نہیں بولا، اس نے آج رشوت لی، اس نے آج نامحرم کو دیکھا. ایک ایک عمل جو ہے ہمارا اعمال نامے میں لکھا. جب ہم مریں گے وہ بند ہو جائے گا. یعنی ایک نیکی بڑھا نہیں سکتے، ایک برائی گھٹا نہیں سکتے، بالکل بند. اچھا لاجیکل بات ہے. اب اللہ کے رسول نے کہا مگر اے میرے صحابیوں، اگر کوئی انسان مرنے سے پہلے 7 کام کر کے مرے تو اس کا اعمال نامہ کھلا رہے گا. اچھا ابھی جو 7 کام فرمائے ان میں سے ایک کام ہمارے کام کا ہے اور 6 کام جو ہیں تو کام کے لیکن ہمارا موضوع وہ نہیں ہے. میں پہلے وہ 6 جلدی سے آپ کو سنا دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی انسان، اچھا ان 6 پہ غور کیجیے گا. یہ 6 کے 6 پوائنٹ جو اللہ کے رسول نے بتائے نا، یہ خدمت خلق کے بارے. خدمت خلق کیا یعنی مخلوق خدا کی خدمت کرنا. اب جو یہاں بیٹھے ہیں کسی عہدے پر ہیں، کسی آفس میں ہیں، اور اسپیشلی ہمارے جتنے بھی حکمران سیاستدان ہیں ان کے لیے بہترین میسج ہے، کمال کا میسج ہے کہ خدمت خالق کرو. اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کا ثواب اتنا ہے کہ تم مر جاؤ گے مگر جب تک وہ خدمت باقی ہے تب تک تمہیں ثواب اکاؤنٹ میں ملتا رہے گا. کیا فرمایا؟ اگر کوئی ایک درخت لگا کے مرے، ایک درخت آپ نے لگا دیا، ایک بیج آپ نے لگایا نا، وہ درخت بنا، اب اس کا سایہ ہے، اس کے پھل ہیں، جب تک لوگ اس کے سائے سے فائدہ حاصل کریں گے، اس کے پھل سے فائدہ حاصل کریں گے، تمہیں ثواب ملتا رہے گا. البتہ اگر یہ کام اللہ کی نیت کے ساتھ ہو، اللہ کے لیے ہو، خالصتاً خدا کے لیے. اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ اگر آپ پوری رات نماز بھی پڑھ لیں، اگر نیت خدا نہ ہو وہ نماز قبول نہیں ہوگی. اب آپ نے ایک درخت لگا دیا اللہ کے لیے کہ اللہ کے بندے اس کے سائے میں بیٹھیں گے، اس کا پھل اللہ کے بندے کھائیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے. پھر فرمایا اگر کوئی کنواں بنائے، اب آج کے زمانے میں شاید شہروں میں کنووں کی ضرورت نہ ہو، پھر فرمایا نہر بنائے. کیا مطلب؟ یعنی کسی علاقے میں جہاں پانی نہیں وہاں تک پانی پہنچائے. کنواں بنائے، کنواں کھودے، نہر وہاں تک پہنچائے تاکہ ان تک پانی پہنچے. وہی خدمت خلق خدا ہو گیا نا، یعنی اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا. اب کوئی پانی پہنچاتا ہے آج کے زمانے میں، کوئی بجلی پہنچاتا ہے، ہاں بھائی کوئی کچھ اور پہنچاتا ہے، یعنی خدمت خلق ہونا. اگر کوئی درخت بنائے، اگر کوئی درخت لگائے، اگر کوئی کنواں کھودے، اگر کوئی نہر بنائے، 3 کام. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 3 کام تم نے کیے تو مسلسل ثواب اکاؤنٹ میں آتا رہے گا. چوتھا کام اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی مسجد بنائے، اگر کوئی امام بارگاہ سمجھیے آج کے زمانے میں بنائے، اگر کوئی ہاسپٹل بنائے، یعنی ایسا کام جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. پھر فرمایا اگر کوئی کتاب لکھے جس سے لوگوں کی ہدایت ہو، جس سے لوگ گمراہی سے نجات حاصل کریں. پھر فرمایا چھٹا کام اگر کوئی علم چھوڑ کے جائے. علم چھوڑ کے جائے کیا مطلب؟ آپ کسی شہر میں آ گئے اور آپ نے دیکھا وہاں بچے قرآن پڑھنا نہیں جانتے، آپ نے 10-20 بچوں کو جمع کیا مسجد میں، آپ نے سب کو قرآن سکھانا شروع کیا. اب جب تک یہ بچے قرآن پڑھتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اب یہ 6 کے 6 کام جو ہیں خدمت خلق خدا، یعنی اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، اور یہ بہت ضروری ہے. لیکن جو روایت میں درخت کا لگانا، نہر کا جاری کرنا، کنویں کا کھودنا، یہ ساری باتیں شاید آج آپ اپنے شہر میں نہ کر سکیں، اس کی شاید ضرورت نہ ہو، لیکن اس کا مقصد سمجھیے، یعنی لوگوں کی خدمت کریں. آپ جس عہدے پر ہیں لوگوں کی خدمت کریں. لوگوں کی خدمت کرنے کا بڑا ثواب ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر بھی گفتگو ہوگی. مگر 7واں عمل اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اپنے بچے کی اچھی تربیت کر کہ مرو گے، تم مر جاؤ گے، تم نے بچے کو نماز سکھائی، جب تک بچہ نماز پڑھتا رہے گا ثواب تمہیں بھی ملتا رہے گا. اب دیکھیے اگر تم نے اپنے بچے کو عزاداری سکھائی، ماتم داری سکھائی، اب تم مر گئے مگر تیرا بچہ آ کے ماتم حسین کرتا ہے، غم حسین میں روتا ہے، جب تک تیرا بچہ روتا رہے گا تمہیں ثواب ملتا رہے گا. نہیں، نہ صرف یہ، اب تم مر گئے، تمہارا بچہ مر گیا، تمہارا پوتا ہے، مگر کیونکہ تم نے بیٹے کی تربیت کی تھی تو بیٹے نے اپنے بیٹے کی تربیت کی، اب تمہارا پوتا نماز پڑھ رہا ہے تب بھی تمہیں ثواب مل رہا ہے. یعنی جب تک تمہاری نسل عبادت کرتی رہے گی، جب تک تمہاری نسل جو ہے عزاداری کرتی رہے گی کیونکہ تم نے سکھایا، اب اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا. دیکھیے کتنا آسان ہے، یہ تربیت بہت ضروری ہے.
اور آج کا نسخہ میں آپ کو سناؤں، اور کل انشاءاللہ اس تربیت کے موضوع پہ اور تفصیلی گفتگو ہوگی۔ کمال کا نسخہ ہے، ہر روز انشاءاللہ ایک نسخہ آپ کو سناؤں گا، اور کوشش کیجیے ان نسخوں پہ عمل بھی کریں۔ خالی سن کے واپس چلے جائیں کہ مولانا نے نسخہ بڑا کمال کا سنایا مگر عمل نہیں کریں، نہیں، یہ صحیح بات نہیں۔ اب انشاءاللہ اس نسخے میں آپ سے وعدہ بھی لوں گا کہ کون اس پہ عمل کرے گا، لیکن پہلے میں اس کے طریقے بتا دوں۔ 4 طریقے آج سناؤں گا، 3 طریقے کل سناؤں گا انشاءاللہ۔ کمال کا نسخہ ہے۔ بزرگ عالم دین آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری یہ کہتے ہیں، جب بھی کوئی ان کے پاس آتا تھا، فقیر، مسکین، بیچارے کے پاس گھر نہیں، شادی نہیں ہو رہی، زندگی میں پرابلم ہے، جو بھی مشکل ہوتی تھی، آتا تھا، کہتا تھا آیت اللہ مجھے کوئی نسخہ دی۔ اچھا، آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری بزرگ عارف تھے، ان کی قبر بی بی معصومہ کے حرم میں ہے، قم میں۔ اتنے بزرگ عارف تھے کہ ان کو اللہ نے علم غیب کی طاقت دی تھی۔ عرفاء جو ہیں، جو عارف ہوتے ہیں، انہیں اللہ علم غیب، طی الارض، اس طرح کی بڑی بڑی طاقتیں دیتا ہے، اللہ خود تحفتاً دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عارف جو ہے نا وہ عشق خدا میں مگن ہو جاتا ہے۔ عارف کی زندگی کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ عارف از خدا جز خدا چیزی نمی خواہد۔ عارف اللہ سے بس اللہ کو چاہتا ہے۔ جب عشق خدا میں نکلتا ہے تو راستے میں اللہ اسے تحفے دیتا ہے، کسی کو علم غیب دیتا ہے، کسی کو طی الارض دیتا ہے۔ طی الارض یعنی کیا؟ یعنی یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں عارف ہم ارادہ کریں ہم کربلا جائیں تو ہمیں ویزا لینا پڑے گا، ہمیں فلائٹ لینی پڑے گی، نجف پہنچنا پڑے گا، پھر وہاں سے گاڑی لے کے کربلا جائیں گے، تب پہنچیں گے۔ مگر عارف یہاں بیٹھے مظفر آباد میں، مظفر گڑھ میں ارادہ کرے گا کہ بھائی میں نے کربلا جانا ہے، ودن سیکنڈز کربلا میں ہوگا۔ یعنی یہ طاقت اللہ عارف کو دیتا ہے، علم غیب کی طاقت۔ اسی طرح ان کے پاس کچھ طالب علم آئے تھے پاکستانی، آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کے پاس، کہا کہ جب صدام تازہ آئے تھے، کہا کہ ہم یہاں نجف رہیں یا چلے جائیں؟ انہوں نے کہا تم رہو یا نہ رہو صدام تمہیں نکال دے گا۔ اور آج بھی قم میں ان کی قبر ہے۔ جب علماء کو کوئی بھی مشکل ہوتی ہے، پرابلم ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، کوئی علمی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، ان کی قبر پہ جا کے 100 مرتبہ سورہ توحید، 100 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھتے ہیں، ان کی مشکل ختم ہو جاتی ہے۔ کمال کے سید ہیں یہ۔ ان کے پاس جب بھی کوئی آتا تھا کہتا تھا آغا صاحب کوئی نسخہ دیجئے، بیماری ہے، رزق نہیں ہے، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، تو کہتے تھے اس نسخے پہ عمل کرو، 40 دن تک اس نسخے پہ عمل کرو، ہر روز 1 مرتبہ اس نسخے پہ عمل کرو، اور امام محمد تقی علیہ السلام کو ہدیہ کرو، محمد و آل محمد وعجل فرجا۔ اچھا، ایک طریقہ ان کا ہوا۔ دوسرا طریقہ شیخ بہائی کا۔ شیخ بہائی ان کی قبر مولا رضا کے حرم میں، لبنان کے عالم دین ہیں، بزرگ عالم تھے، تمام علوم پر تبحر تھا، ہر علم پر ماشاءاللہ ماہر تھے۔ ایک صرف ان کا واقعہ اشارتاً بتاؤں کہ مشہد میں ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ میں ایک مولا رضا کے حرم کے دروازے پر ایک طلسم بناؤں، اور طلسم ایسا تھا کہ کوئی گنہگار حرم میں داخل نہ ہو سکے، تو پھر ہم سب تو حرم جا ہی نہیں سکتے تھے۔ خواب میں امام رضا نے کہا کہ ہمارا گھر، ہمارا در سب کے لیے ہے، یہ طلسم نہ بنانا، سب کو آنے دو۔ بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے پاس جب کوئی آتا تھا کہتا تھا کہ رزق میں تنگی ہے، یہ کہتے تھے اسی نسخے پر عمل کرو، ہر روز دن میں 3 مرتبہ پڑھو۔ ابھی میں نے نسخہ بتایا نہیں، پہلے وعدہ لوں گا پھر انشاءاللہ نسخہ بتاؤں گا۔ ہر روز دن میں 3 مرتبہ اس نسخے پر عمل کرو۔ اور آگے بڑھیے، بزرگ عالم سید ابو الحسن اصفہانی، ان کے پاس جب بھی کوئی آگے کہتا تھا آغا صاحب بچے کا رشتہ نہیں آ رہا، بچی کا رشتہ نہیں آ رہا، بچے کی شادی نہیں ہو رہی، تو کہتے تھے کہ 1 ہفتے تک اس نسخے پہ عمل کرو، ہر روز 5 مرتبہ اس نسخے پر عمل کرو، ایک ہی نشست میں۔ یہ تو 3 ہو گئے۔ اب چوتھے آیت اللہ مراشی نجفی، ان کی قبر بھی قم میں ہے، انشاءاللہ جب آپ قم جائیں تو ضرور ان کی قبر پہ جائے گا۔ یہ وہ بزرگ ہستی ہیں، بزرگ عالم ہیں جن کو کئی مرتبہ امام زمانہ کی زیارت ہوئی۔ اب ایک مرتبہ جب ان کو امام زمانہ کی زیارت ہوئی تو امام زمانہ نے ان کے ذریعے سے، ان کے توسط سے ہم سب کے لیے ایک پیغام بھیجا، کہا کہ اے مراشی نجفی، ہمارے تمام شیعوں کو یہ پیغام دو کہ نماز فجر کے بعد اسی نسخے پر عمل کریں، یہ جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن بتانے سے پہلے وعدہ لوں گا کہ کم سے کم آج پہلی محرم ہے، 40 دن تک یعنی 10 سفر تک کم سے کم انشاءاللہ آپ اس نسخے پر، امام زمانہ والے نسخے پر، پہلا والا تو آپ کی مرضی، دوسرا والا بھی آپ کی مرضی، تیسرا والا بھی آپ کے ہی فائدے میں ہے، آپ کی مرضی، مگر چوتھا امام زمانہ کی خواہش ہے۔ امام نے کہا ہمارے شیعہ ہر نماز فجر کے بعد اس نسخے پر عمل کریں۔ اب جو مومنین 40 دن تک اس نسخے پر انشاءاللہ عمل نہیں کریں گے، بلند ترین صلوات۔ نہیں بھائی، کچھ عمل نہیں کریں گے، اب میں دوسرے طریقے سے پوچھتا ہوں، وعدہ لے رہا ہوں نا، دیکھوں کون کون بیدار ہے میرے ساتھ۔ جو مومنین
40 دن تک اس نسخے پر عمل کریں گے, ہر روز نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ اس نسخے کو پڑھیں گے. اچھا یہ بھی بتا دوں تاکہ ٹینشن دور ہو, 10 منٹ کا کام ہے, صرف 10 منٹ کا کام ہے. اور عشق امام زمانہ میں 10 منٹ میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے 40 دن تک پڑھنا ہے عشق امام زمانہ میں, کیونکہ امام نے کہا. اس سے آگے پڑھنا چاہے آپ کی مرضی, اور امام کو ہدیہ کرنا ہے, امام کو تحفہ کرنا ہے. تو اب جو مومن, جتنے مومن یہاں بیٹھے ہیں, 40 دن تک اس امام زمانہ کے نسخے پر نماز فجر کے بعد عمل کرے گا, وہ بلند ترین صلوات پڑھیں. صلوات تو آپ نے پڑھ لی, یہ صلوات میں نے وعدے کے لیے لی تھی, خالی صلوات پڑھنے کے لیے نہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب مومن وعدہ دیتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. اور انشاءاللہ کل میں پوچھوں گا, تو آپ سوچ سمجھ کے تیسری مرتبہ میں پوچھ رہا ہوں, جو انشاءاللہ جو اس نسخے پر 40 دن تک عمل کرے گا, یعنی نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ 10 منٹ کا نسخہ ہے, 1 مرتبہ یہ نسخہ امام زمانہ کی خوشی کی خاطر پڑھے گا اور امام کو ہدیہ کرے گا, وہ ہاتھ اٹھا لیں تاکہ مجھے ایک اندازہ ہو جائے کتنے مومنین انشاءاللہ. تقریباً جو مجھے نظر آ رہا ہے 60-70% مجمع نے ہاتھ اٹھایا, ماشاءاللہ, بلند ترین صلوات. اچھا اب یہ بھی کہتا جاؤ, مومن وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا, اور کل جب میں پوچھوں گا تو مومن جھوٹے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا, تو انشاءاللہ وہی اٹھائے گا جو پڑھ کے آیا ہے. میں نے آپ کو اتنا بتا دیا کہ 10 منٹ کا کام ہے, میں پڑھتا ہوں 5 منٹ لگتے ہیں, آپ کو شاید 10 منٹ لگیں گے. اب میں نے 4 طریقے بتائے. اب یہ نسخہ کیا ہے؟ یہ نسخہ ہے قرآن کا دل. کیا نام ہے؟ سورہ, بچہ جانتا ہے, شاید بہت ساروں کو یہ سورہ یاد بھی ہوگا. اب میں بہت فاسٹ بتاؤں. آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری نے کیا کہا کہ مشکل ہے, مالی گھر نہیں ہے, بچے کی شادی نہیں ہو رہی, تو 40 دن تک سورہ یاسین ہر روز 1 مرتبہ پڑھو اور امام محمد تقی علیہ السلام کو ہدیہ کرو. شیخ بہائی نے کیا کہا, اگر مالی مشکل ہے تو دن میں 3 مرتبہ, ہر روز 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھو. ایک ساتھ ایک نشست میں پڑھنے کی شرط نہیں ہے, فجر میں پڑھو, ظہر میں پڑھو, مغرب عشاء میں پڑھو, دن میں 3 مرتبہ پڑھو جب تک مالی مشکل ختم ہوتی ہے. ابو الحسن اصفہانی نے کہا اگر بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا, بچے کی شادی نہیں ہو رہی, 1 ہفتے تک ہر روز 5 مرتبہ ایک ہی نشست میں سورہ یاسین کی تلاوت کرو, انشاءاللہ یہ مشکل ختم ہو جائے گی. اور مولا امام زمانہ نے آیت اللہ مرشی نجفی کو کیا کہا, ہمارے شیعوں کو کہو کہ نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین ضرور پڑھا کریں. اب یہ آج کا نسخہ, اور آپ نے 60% مومنین نے وعدہ کیا ماشاءاللہ. اور کل انشاءاللہ میں ان 9 دنوں میں تو میں پوچھتا رہوں گا, اس کے بعد انشاءاللہ خود آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے رہے گا, ہاں بھائی تم نے سورہ یاسین پڑھی یا نہیں پڑھی. 10 منٹ کا کام ہے, اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. مگر جب انسان کو کسی سے عشق ہوگا, کسی سے محبت ہوگی, تو اس کے لیے 10 منٹ تو کیا 10 گھنٹے بھی لگا دے گا, ہے نا ایسا. آپ کا بیٹا فار ایگزامپل آپ کو کوئی چیز کہے کہ بابا مجھے فلاں چیز چاہیے, فلاں کام میرے لیے کرو. جب بیٹے سے بہت عشق ہوگا, بہت پیار ہوگا, بہت محبت ہوگی, تو آپ 10 گھنٹے لگائیں گے تاکہ وہ چیز اپنے بچے کے لیے لے کر آئیں. گھر میں اے سی خراب ہو جائے, گھر میں پنکھا خراب ہو جائے, شدید گرمی ہے, آپ پنکھا بنانا جانتے ہیں, آپ اے سی بنانا جانتے ہیں فار ایگزامپل. اب بچے نے کہا بابا بہت گرمی ہے, 4-5 گھنٹے لگا لیں گے گرمی میں کھڑے ہو کر, اے سی بنائیں گے, پنکھا بنائیں گے. بھائی کیوں؟ کیونکہ بیٹے کی خواہش ہے, بیٹے سے محبت ہے, بیٹے سے یہی ہے نا. تو بس اب دعویٰ تو ہے ہمارا, مولا سے محبت ہے, مولا سے عشق ہے. اب انشاءاللہ ان دنوں میں امتحان بھی شروع ہوگا کہ عشق ہے تو کیا 10 منٹ مولا کی محبت میں, مولا کے عشق میں ہم دن میں لگا سکتے ہیں سورہ یاسین پڑھنے کے لیے. اچھا اگر میں نے اکثر جگہ بھی یہ نسخہ بتایا تو لوگوں نے کہا ہم پڑھ نہیں سکتے, ہم ان پڑھ ہیں. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, اگر آپ نہیں پڑھ سکتے, کسی بیٹے کو کہیے پڑھے, آپ سنیں, کسی بیٹی کو کہیے پڑھے, آپ سنیں, بیوی کو کہیے پڑھے, آپ سنیں. کم سے کم تقریباً 10 منٹ لیں گے. 40 دن تک اس 10 منٹ کا نسخہ جو ہے آپ کوشش کریں کہ آپ کی زندگیوں میں اسٹارٹ ہو جائے, صرف عشق امام کی خاطر, اس امام کی محبت کی خاطر جس امام کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا. یہ جو بچے ملے ہیں نا, یہ امام کا صدقہ ہے. یہ جو رزق ملا ہے نا, یہ امام کا صدقہ ہے. یہ تمام نعمتیں جو صحت آپ کو مل رہی, امام کا صدقہ. یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں, امام کا صدقہ. اور کم سے کم ان دنوں میں, محرم اور سفر میں, کیوں؟ کیونکہ ان دنوں میں مولا کو یاد کرنا نا بہت ضروری ہے. کیونکہ میرا مولا, میرا آقا بہت غریب ہے. مولا کی غربت سنو گے کیا ہے؟ مولا کی غربت یہ ہے کہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا, محرم آتا ہے
ہم تو کم سے کم امام بارگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں نا، ایک دوسرے کو پرسہ بھی دیتے ہیں، مولا نہیں معلوم کہاں کس کونے میں کس گوشے میں بیٹھ کے اکیلے رو رہے ہیں، کوئی پرسہ دینے والا نہیں، کوئی سینے سے لگانے والا نہیں، اکیلے، بہت بڑی غربت ہے۔ آئیے ان کم سے کم پہلے 10 دنوں میں مولا سے مولا کو فقیری کیجئے، یہ جملہ یاد رکھیے، مولا سے مولا کو فقیری کیجئے۔ ایک عالم دین نے کوئی شریعت کا حکم نہیں، لیکن انہوں نے عشق کی بات کہی، انہوں نے کہا ان 10 دنوں میں کم سے کم آخری جو دن ہے محرم کے، پہلے 10 دنوں میں 7، 8، 9، 10، انہوں نے کہا ان آخری 4-5 دنوں میں 7 سے یا 8 سے جب رو رو کے دعا مانگو نا، تو سب سے پہلی دعا یہ ہو خدایا امام زمانہ کا جلد ظہور کر دے، اس کے بعد جو اپنی حاجت مانگنی ہے مانگو۔ لیکن اس عالم نے کہا اگر ہو سکے یہ پہلے 10 دن یا ان 10 دنوں کے آخری 4-5 دن امام زمانہ کے ظہور کی دعا کے بعد اپنی حاجت نہ مانگیں، اہل بیت تو دیں گے مگر تم نہ مانگو۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ البتہ جیسے میں کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں، ایسے عشق کی ایک انہوں نے بات کی، عشق کا ایک سمجھیے لیول ہے یہ۔ انہوں نے کہا دیکھو جب تم دنیا میں کسی انسان، کسی سیٹ صاحب کے پاس، کسی آفیسر کے پاس جاتے ہو اپنے کسی پرسنل کام کے سلسلے میں، مگر جب دروازے پہ پہنچتے ہو پتہ چلتا ہے اس کا باپ مر گیا ہے، تو تم کیا کہتے ہو؟ پرسہ دے کے واپس آ جائے، یہی ہے نا؟ یہ تو نہیں کہتے کہ میں آیا تھا فلاں کام کے لیے، فلاں کام بھی جتنا ضروری کام ہو، عام طور پہ اگر اس وقت آپ دیکھیں اس کا باپ مر گیا، اس کا بھائی مر گیا، کیا کرتے ہیں؟ بس پرسہ دے کر واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس عالم نے بڑی اچھی بات کہی، کہا دیکھو مولا کا دل بڑا زخمی ہے، ہاں مانگو گے دے دیں گے، تم نہ مانگو بھی تو دیں گے، مگر تم کم سے کم آخری جو دن ہے نا، 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم، 10 محرم، جب رونا آ جائے نا بس یہ کہو خدایا مجھے مولا دے دے، مجھے امام زمانہ دے دے، امام زمانہ مجھے بس آپ چاہیے، کسی اور چیز کا جملہ بھی نہ آئے۔ گناہ نہیں، حرام نہیں، لیکن اگر ہو سکے یہ عادت بنا دیں کہ ہماری زندگی میں، ہماری پرائرٹی، ہماری زندگی میں سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا عشق ہو تو مولا امام زمانہ، دوسری چیزیں سب بعد میں، اللہ خود دے گا، مولا خود عطا کریں گے۔ آئیے گریہ کریں، مولا کو پرسہ دیں، اور پرسہ بھی گھٹ گھٹ کے نہ دیں۔ دعائے ندبہ آپ ماشاءاللہ جمعے کے دن پڑھتے ہیں، اس میں کیا فرمایا مولا نے، کیا سکھایا مولا نے؟ مولا نے فرمایا دعائے ندبہ امام زمانہ کی دعا ہے، بعض روایتوں کے مطابق چھٹے سرکار نے سکھائی ہے۔ اب چھٹے سرکار کیا سکھا رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں لوگو جب بھی غم حسین میں رو، وَلْيَصْرُخِ الصَّارِخُونَ، چیخ چیخ کر رویا کرو، وَلْيَنْدُبِ النَّادِبُونَ، ہائے ہائے بین کر کے رویا کرو۔ یہ بہترین موقع ہے، خدا کی قسم آپ جو زندہ ہیں نا، آپ کو نہیں معلوم یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بعض لوگ گھٹ گھٹ کے روتے ہیں، شرما شرما کے، انہیں نہیں معلوم وہ جو چیخ چیخ کے روتا ہے نا، وہ جب مرتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے، قبر میں جب اکیلا ہو جاتا ہے نا، یہی رونے کی آواز اسے سنائی جاتی ہے۔ تم غم حسین میں روتے تھے، تم حسین کے عزادار ہو، کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے۔ تمام اہل بیت نے کہا چیخ چیخ کے رویا کرنا، بلند بلند آواز میں رویا کرنا، اور عزاداروں صرف آپ نہیں ہیں جو غم حسین میں روتے ہیں، تاریخ گواہ ہے تمام انبیاء نے غم حسین میں گریہ کیا۔ حضرت آدم جب ان سے ترک اولا ہوا، اللہ نے جنت سے زمین پہ بھیج دیا، تو حضرت آدم نے کہا خدایا مجھے معاف کر دے۔ خدا نے کہا آدم اگر چاہتے ہو میں تمہیں معاف کروں، مجھے کچھ ناموں کا آیا واسطہ دو۔ آدم نے کہا میرے اللہ مجھے وہ نام سکھا دے۔ وہ کیا نام ہے؟ میں انہیں ناموں کا واسطہ، یہ سکھا رہے ہمیں، قرآن کی آیت ہے، اللہ نے آدم کو نام سکھائے۔ آدم نے ان ناموں کا واسطہ دینا شروع کیا، میرے اللہ تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ مجھے بخش دے۔ پھر آدم نے کہا میرے اللہ تجھے علی کا واسطہ مجھے بخش دے۔ پھر آدم نے، اللہ نے نام سکھائے، آدم اس طرح سے توبہ کرو، میرے اللہ تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ اللہ مجھے بخش دے۔
آدم توبہ کر رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں لوگوں توبہ کرو تو پنجتن پاک کو وسیلہ بن. میرے اللہ تجھے حسن مجتبی کا واسطہ مجھے بخش دے. مگر تاریخ میں ملتا ہے جیسے آدم نے حسین کا نام لیا، آدم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آدم رونے لگے. جبریل یہ کیا نام ہے؟ جیسے میں یہ نام لیتا ہوں میرا دل گھبرا جاتا ہے، جبریل میرا دل پھٹنا چاہتا ہے. جبریل نے کہا آدم یہ ہائے محمد مصطفیٰ کے نواسے کا نام ہے، آئے جس ظالم 3 دن کا پیاسا آیا کربلا میں شہید کرے. غم حسین میں انبیاء روئے ہیں، غم حسین میں حضرت نوح نے گریہ کیا. حضرت نوح کی کشتی جب کربلا پہنچی اچانک نوح کا دل گھبرانے لگا. نوح نے کہا میرے اللہ یہاں نہ جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے. آواز آئی ہے وہ جگہ جہاں میرا حسین پیاسا تڑپ رہا ہوگا. سارے ظالم حسین کو دیکھ رہے ہوں گے، کوئی مددگار نہ ہوگا. خدا را گھٹ گھٹ کے نہ رونا، چیخ چیخ کے رونا. رونا انبیاء کی سنت ہے. روتی ہوئی آنکھوں سے سینے پہ ہاتھ رکھو، سینوں پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجئے، تصور کیجئے کربلا میں ہے. سب اپنی آنکھوں کو بند کرو نہ شرما، سینے پہ ہاتھ رکھو، آنکھوں کو بند کرو، تصور کرو بین الحرمین میں ہو. ایک طرف حرم عباس علمدار، ایک طرف حرم مولا حسین. اللہ سب کو کربلا نصیب کرے. اور روتی ہوئی آنکھوں سے کہو السلام علی الحسین. بلند آواز السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب. بڑے آرام سے بیٹھے ہو، سر پہ پنکھے چل رہے ہیں، کوئی گرمی کا احساس نہیں، نہ تم میں کوئی 3 دن کا پیاسا ہے، نہ کوئی پتھر مار رہا ہے. مگر کربلا میں جب سکینہ کہتی تھی بابا سلام، کبھی تماچے لگتے تھے کبھی تازیانے. سکینہ کو یاد کر کے سب مل کے آنکھوں کو بند کر کے حسین کو بلند آواز سے سلام کرو السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی
ایک قیدی جس کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے بندھے تھے، جو سر سے پاؤں تک خون میں زخمی تھا، جس کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، جس کا دانت ٹوٹا ہوا تھا، بار بار دارالامارہ پہ کربلا کا رخ کر کے رو کے کرا تو السلام علی الحسین. میں نے نام نہیں لیا، قدیمی مومن سمجھ گئے. حسین کوفے نہ آنا، جب مسلم رو رہے تھے ایک ظالم نے تانا دیا، مذاق اڑایا، مسلم اب موت سے ڈر کے رو رہے ہو. مسلم نے کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں نے خط لکھ کے مولا حسین کو بلایا. ظالم نے کہا اس میں رونے کی کیا بات، تیرا مولا حسین بڑا بہادر ہے، ساتھ میں عباس بھی موجود ہے. مسلم نے رو کر کہا کاش حسین اکیلے ہوتے، ہائے حسین کے ساتھ زینب آ رہی ہے. فارسی کا نوحہ سنانا چاہتا ہوں جس میں مسلم نے گویا شاید یہ باتیں کی ہوں. رو رو کر مسلم کہہ رہے ہوں گے حسین جان کوفے میں یا حسین میرے آقا کوفہ نہ آئیے، کوفیان بھی وفایان، کوفی بہت بے وفا ہے. سادات مجھے معاف کرنا، اولاد والوں مجھے معاف کرنا، بڑے سخت جملے ہیں. تصور شاعر کا شاید دارالامارہ پہ مکے کا رخ کر کے مسلم نے یہ جملے کہے ہوں. حسین جانم آقا یعقوبم، اشک یتیمی دخترم کافی. گویا مسلم مولا حسین کو کہہ مولا میری بچی کی یتیمی کافی ہے، میری بچی کا گریا کافی ہے. اشارہ سمجھو، مولا میری بچی کی یتیمی کافی ہے. سکین ندارد طاقت داغ پدر برگرد. مولا سکینہ سے یتیمی برداشت نہ ہو سکے گی. مولا میری بچی کی یتیمی کافی ہے، آپ واپس چلے جائیے. مولا سکینہ آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہے، سکینہ کو زندہ کی زمین پہ نیند نہیں آئے گی، واپس چلے جائیے. اب غیرت مندو یہ دوسرا جملہ اور بھی سخت ہے. مسلم گویا مکے کی طرف رخ کر کے کہہ رہے ہیں حسین جانم میرے مولا بازار کوفے و زینب فاطمے. ترجمے کی ضرورت نہیں نا، بازار کوفہ اور فاطمہ کی بیٹی زینب. مولا آپ کی بہن تو نانا کے روزے پہ بھی رات کو جاتی تھی، مگر جو کوفی میں نے دیکھے ہیں یہ انتظار میں ہے یہ زینب کے سر سے چادر چھینے گے. مولا واپس چلے جائیے.
ماتم کرو یا حسین یا حسین یا حسین، سب مل کے یا حسین یا حسین۔ حسین کی غربت پہ کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، چیخ چیخ کے رونا ہے۔ سنو روایت، بڑی سخت روایت ہے۔ ایک شخص دربار ابن زیاد میں تھا، ایک مرتبہ کہتا ہے میں اس وقت بھی دربار میں تھا جب مسلم کو لے کر آئے تھے، اور میں اس وقت بھی دربار میں تھا جب مولا سجاد کو لے کر آئے تھے۔ غیرت مندوں مجھے معاف کرنا، مجھے آپ کی اتنی فکر نہیں، امام زمانہ اگر آئے مجھے معاف کیجئے گا۔ یہ شخص کہتا ہے میں امام سجاد کے پاس آیا، میں نے کہا مولا سجاد آپ کے چچا مسلم بہت بہادر تھے مگر آپ امام ہیں، یقیناً آپ اپنے چچا مسلم سے زیادہ بہادر ہیں، مگر مولا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، جب آپ کے چچا ابن زیاد کی دربار میں آئے تھے اس وقت بھی میں دربار میں تھا، اور جب آپ دربار یزید میں لائے گئے تھے اس وقت بھی میں دربار میں تھا۔ مولا میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا، جب آپ کے چچا مسلم لائے گئے ان کے بھی ہاتھوں میں زنجیریں تھیں، وہ بھی سر سے پاؤں تک زخمی تھے مگر سینہ تان کے کھڑے تھے، ان کی کمر جھکی ہوئی نہیں تھی، ان کا سر جھکا ہوا نہیں تھا، ان کی نظریں جھکی ہوئی نہیں تھی، مگر مولا جب آپ آئے کمر جھکی ہوئی تھی، مولا مگر جب آپ آئے سر جھکا ہوا تھا، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ مولا آپ تو بہادر ہے، مولا نے کہا مومن تم نے غور نہیں کیا، جب میرا چچا آیا تھا اکیلا تھا مگر میرے ساتھ زینب تھی، میرے ساتھ نبی کی بیٹیاں تھی، اسی لیے سجاد کا سر جھکا ہوا تھا۔ روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، سب ہاتھوں کو سروں سے بلند، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ میرے اللہ ہمیں اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک دعا، امام زمانہ کو جلد بھیج دے، امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ سب مل کے بلند آواز سے یا صاحب الزمان مولا 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 جان، سب مل کے یا صاحب الزمان مولا مولا جان، یا صاحب الزمان مولا 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 مولا۔ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، ہاتھ نیچے نہ کیجیے، ہاتھ اوپر ہوں، مجھے معلوم ہے ہاتھ تھک جاتے ہیں مگر ہم 2-4 منٹ سے زیادہ ہاتھ اوپر نہیں کریں گے۔ میں قربان اس ننھی بی بی کے ہائے زخمی ہاتھوں پر جو کربلا سے کوفہ ہائے گردن کے پیچھے بندھے تھے۔ جب ہاتھ تھک جائیں ننھی سکینہ کو یاد کر، امام زمانہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھیے، جہاں بھی یہ تھوڑی دیر یہاں آئیے، آپ کو واسطہ ان
لمحوں کا جب سکینہ دیکھ رہی ہے، بابا مسلم کی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، جب سکینہ دیکھ رہی ہے، بابا مسلم کی بچی کو بالیاں پہنا رہے ہیں۔ سکینہ سمجھی جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ عزادارو عاشور کا دن آیا، آواز آئے لوگوں حسین مارے گئے۔ سکینہ سمجھی کوئی آئے گا سر پہ ہاتھ پھیرے گا، مگر دیکھا شمر تازیانہ لے کر آیا۔ ننھی بچی سمجھی تھی یتیموں کو بالیاں پہنائی جاتی ہیں، مگر سکینہ نے کیا دیکھا؟ ایک ظالم نے تماچا مارا، ایک ظالم نے بالیاں کھینچی۔ بابا بابا آپ نے تو کہا تھا یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ روتی ہوئی آنکھوں سے میرے اللہ تجھے سکینہ کے زخمی کانوں کا واسطہ، امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ یا صاحب الزمان مولا مولا مولا، یا صاحب الزمان مولا 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 جان، یا صاحب الزمان مولا مولا۔ میرے اللہ تجھے بی بی سکینہ کی غربت کا واسطہ، تجھے مسلم کی یتیم بچی کی غربت کا واسطہ، تجھے مسلم کی غربت کا واسطہ، ہم سب کو عشق حقیقی امام زمانہ نصیب فرما۔ ہر روز نماز فجر کے بعد عشق امام زمانہ میں ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما۔ ایک مومن نے التماس سے دعا کی، میرے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما۔ میرے اللہ جو مشکلات میں گرفتار ہیں بے حق مشکل کشا ان کی مشکلات کو دور فرما۔ حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔